ایک منٹ، یہ جو آپ نے دھلائی کی ہے اس کی ذرا وضاحت کریں کہ کس کی اسٹریم میں جڑے تھے اور کیا موضوع تھا اور کیوں دھلائی کی؟ ہاں سوال تو مزہ پھر بعد میں غالب لوں تو گا۔ آیا نا، ہمیں بھی تو مزہ آیا نا مرزا جی۔ غالب مرزا غالب کی اسٹریم تھی اور موضوع تھا آپ کے گزشتہ مناظرے کے اوپر ریویو دے رہا تھا وہ، اور اچھا دھلائی جو باقی کی ہے وہ الگ ہے جی۔ اچھا، تو میں نے اس کا تھمنیل دیکھا، ظاہر ہے کہ میں تو یہاں بزی ہوں، تو میں نے تھمنیل دیکھا، اس میں آئیسس وغیرہ کے فوٹو لگائے ہوئے تھے، میرا بھی فوٹو لگایا ہوا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ کہے گا کہ جس طریقے سے آئیسس نے حملے کیے ہیں یہ وہی نیریٹو ہے جو مفتی یاسین نے بیان کیا ہے۔ کیا اسی طرح کی کوئی بات ہوئی؟ نہیں، مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ کے جانے سے پہلے کوئی اس طرح کی بات ہو رہی تھی؟ وہ میں نے سنا نہیں تھا، میں جب ٹھیک جڑا ہے، تھا اس کے نو بعد ہے نا پرابلم، مجھے علم ہے نو پرابلم، جی۔ نو پرابلم، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت کے اوپر ایک سوال کرنا تھا، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ فقہی سوال ہے یا غیر فقہی سوال، کر لیتا ہوں، اگر آپ کو فقہی لگے تو جواب عنایت جی فرما دیجیے گا، ورنہ کوئی جی بات نہیں۔ جی وہ جو ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ایک آیت ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ وَلَا يَأْتِنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جی کہ جی یہ میں اس کو سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ کوئی واضح دلیل لیا ہے، تو اس ہوں آیت کو بنیاد بنا کر کسی بڑے کا کسی چھوٹے انسان کی پٹائی پر استدلال کرنا درست ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ایک تشدد کی بات ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے بڑوں اور چھوٹوں کے تعلق سے وہ شفقت بھرا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی نہیں، چہ جائے کہ مارے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حضرت انس کا مقام زمین آسمان کا فرق ہے، چھوٹے تھے تو اگر غصہ آ جاتا تھا ہو سکتا ہے کہ مار دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نہیں مارا۔ تو یہ اجازت، اور ہماری اسلامی تاریخ میں اس کی نظیریں نہیں ملتی سوائے اس کے کہ اگر نظم و نسق کے لیے کوئی اتھارٹیٹیو پوزیشن میں، مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ چلا کسی کے درہ لگا دیا، بھائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں تھے نا، تو اگر وہ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں تھے، یعنی سرکاری، جس کو ہم اتھارٹی کا مطلب ہے سرکاری پوزیشن میں ہیں، اور وہ ڈسپلن کو کمیونٹی میں، سوسائٹی میں باقی رکھنے کے لیے کسی کو احقاد کو درہ لگا دیا یا دھمکی دے دی، تو اس کی تو گنجائش نکلتی ہے، یہ تعزیر کے تحت آ جائے گا۔ لیکن ایک استاد کو اپنے شاگرد کو مارنے کا، اور جس طریقے سے مدرسوں کے اندر یا درسگاہوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں جو امیجز آتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ خالصتاً ان اسلامک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حافظ جی جو ہیں وہ ان کا بلڈ پریشر گھر سے ہائی ہوتا ہے، اپنی بیوی سے لڑ کر آتے ہیں، سارا غصہ نکال دیتے ہیں بچوں کے اوپر، تو یہ جو ہے نا، اس کے اوپر اس کی اصلاح کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ بچے تو بھائی ہمارے پاس قوم کی امانت ہیں، ان کو آپ پیار سے پڑھائیں گے تو پڑھیں گے نا، ان کو آپ اگر ان کے دلوں میں آپ ان کو ماریں گے پیٹیں گے تو آپ نے قرآن کے تعلق سے تو نفرت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو میرے علم میں کیسز آئے ہیں کہ جب وہ حفظ کر رہے تھے یا مدرسے ان کو بھیجا گیا، وہاں ان کی خوب دبا کے ٹھکائی ہوئی تو وہ قرآن اور خدا سے ہی نفرت کر بیٹھے، اور اس کا اثر یہ نکلا کہ بڑے ہو کر انہوں نے ارتداد قبول کر لیا۔ لوگوں کو اس تعلق سے بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا حضرت، یہاں ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک انتظامی معاملہ ہے، بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ بچوں کی عمر اتنی ہو جائے تو ان کو پڑھا سمجھاؤ، اور اگر اتنی ہو جائے تو ان جی کو مارنا بھی پڑے تو مارو۔ اس جی حوالے سے آپ کیا جی ہاں، یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، لیکن جہاں پر بھی قرآن حدیث میں مارنے کا ذکر ہے وہاں پر ضربن غیر مبرح کے الفاظ، یعنی محدثین نے، شارحین نے، صحابہ کرام نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایڈ کیے ہیں کہ ضربن غیر مبرح کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنا کہ اس بچے کے دل میں ایک دہشت خوف ہو جائے، تبھی تو وہ اپنے باپ کو اتھارٹی، اپنی ماں کو اتھارٹی سمجھے گا اور ان کی بات سنے گا۔ اگر اس کے دل میں خوف ہی نکل گیا تو ان کی بات کبھی سنے گا ہی نہیں، صرف اس حد تک کے، اور یہ بھی ایک لاسٹ ریزورٹ ہے، اس کے آگے مارنا درست نہیں ہے۔ یہ ضربن غیر مبرح کی جو قید ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لگائی ہے۔ زبردست زبردست۔ اچھا حضرت، اس میں جو آپ نے ایک قانون دیا ہے اتھارٹی کے حوالے سے کہ آپ کو جی قانونی حق یہ دے دیا جائے، لیگل اتھارٹی، لائسنس ٹو بیٹ یا لائسنس ٹو سلیپ، اور یہ آپ کو دے دیا جائے، جی تو میرے جی خیال سے جو اسلام کا فیملی سسٹم ہے اس میں ماں باپ کو یہ لائسنس دیا نہیں گیا قانونی طور پر کہ وہ اپنے جی بچوں کی تعلیم اور تعزیر کے لیے یہ حربہ استعمال کر سکیں تاکہ نہیں، سسٹم میں رہیں وہ۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر ضربن غیر مبرح کی قید ہے ٹھیک ہے کہ یہ لائسنس بالکل، چونکہ وہ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اگین ضربن غیر مبرح، یہ قید وہاں لگا دی گئی۔ لیکن ٹھیک ایک اسٹیٹ کے پاس جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ کہیں رائٹس ہو رہے ہیں یا پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے تو پولیس جو ہے پھر وہ ایکسیسو پاور یوز کرتی ہے،
اور اس میں بہت سے لوگوں کو چوٹ لگتی ہے. وہاں ضرباً مبرح یا غیر مبرح کی قید کا فرق کو ملحوظ نہیں کیا جاتا. ایسے ہی اگر مان لیں ایک اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست ہے، اور وہاں پر کوئی شخص پبلک آرڈر کے خلاف کوئی حرکت کر رہا ہے اور اس کو بر وقت روکا جانا ضروری ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ضرب کیسی ہے، مارنا کیسا ہے، پینفل ہے کہ پینفل نہیں ہے، وہاں اس کو روکنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. جی جزاک اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.